پاکستان اور افغانستان کی سرحد، جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے، نہ صرف جغرافیائی حد ہے بلکہ تاریخ، سیاست اور قوموں کی تقدیر کا تعین کرنے والا باب بھی ہے۔ اس لائن کی تاریخ 19ویں صدی کی نوآبادیاتی سیاست سے جڑتی ہے، مگر اس کی اہمیت آج بھی پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور ریاستی مفادات کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان کے نقطۂ نظر سے یہ سرحد طے شدہ، بین الاقوامی سطح پر تسلیم ہے شدہ اور قانونی حیثیت کی حامل ہے۔ پاکستانی ریاست اسے اپنی قومی سلامتی کی پہلی دفاعی لکیر سمجھتی ہے، اس لیے باڑ، چیک پوسٹز، سخت سیکیورٹی اور سرحدی بندشیں پاکستان کی دفاعی پالیسی کا لازمی جزو ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ افغانستان کی کئی حکومتوں نے اس لائن کو مسلسل متنازع بنانے کی کوشش کی، بعض اوقات شدت پسندی اور تخریب کاری کی حمایت کے ذریعے بھی، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں مستقل کشیدگی رہی۔ پاکستان نے ہمیشہ عالمی قوانین، بین الاقوامی معاہدوں اور اپنے عوام کے تحفظ کو بنیاد بنا کر اس سرحد کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ سائلنس ڈیورنڈ لائن معاہدہ، بنیاد اور حقیقت 1893۔ اس سرحد کی بنیاد 1893 کے تاریخی معاہدے پر ہے، جو برطانوی ہند کے سیکریٹری خارجہ سر مورٹیمر ڈیورنڈ اور افغان امیر عبد الرحمن خان کے درمیان طے پایا۔ یہ معاہدہ اس وقت کی افغان حکومت کی مکمل رضامندی سے ہوا، جس کا مقصد دونوں سلطنتوں کے درمیان سرحدی حد بندی کو واضح کرنا تھا۔ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ یہ معاہدہ کوئی عارضی یا غیر قانونی انتظام نہیں تھا، بلکہ مکمل بین الاقوامی و قانونی حیثیت کا حامل تھا۔ اس کی بنیاد پر برطانوی ہند نے پورے سرحدی علاقے میں اپنی انتظامی رٹ قائم کی اور مقامی قبائل کے ساتھ معاہدات کیے۔ یہ انتظام برطانوی راج کے دور میں پائیدار اور مستحکم رہا۔ پاکستان کے قیام کے بعد یہ سرحد اسی قانونی اور معاہداتی بنیاد پر پاکستان کو منتقل ہوئی۔ دنیا کے نقشوں پر ڈیورنڈ لائن کو مغربی پاکستان کی سرحد کے طور پر دکھایا گیا، اور عالمی طاقتوں نے اسے تسلیم کیا۔ اس لیے پاکستان کے لیے یہ کسی نوآبادیاتی وراثت کا بوجھ نہیں، بلکہ بین الاقوامی سرحدی قانون کی مثال ہے۔ تقسیم ہند 1947 کے بعد افغانستان کا انکار اور پاکستان کا مقدمہ۔ اگست 1947 کو پاکستان کی آزادی کے بعد ڈیورنڈ لائن خود بخود پاکستان کی مغربی سرحد بن گئی، مگر افغانستان نے اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ تاریخی طور پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ اس کی بنیادی وجہ پشتونستان کا نظریہ تھا، جسے افغانستان کی حکومت نے پاکستانی قبائلی علاقوں پر اثر و رسوخ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے اس وقت بھی بین الاقوامی فورمز پر اپنا مقدمہ بھرپور طریقے سے پیش کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں 1950 میں پاکستان کی سرحد کو قانونی طور پر تسلیم کیا گیا۔ 1956 میں سیاٹو جنوب مشرقی ایشیا معاہدہ کے اعلامیے میں بھی پاکستان کی بین الاقوامی سرحدوں کی تصدیق کی گئی۔ پاکستان کا موقف واضح تھا، ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور کوئی غیر ملکی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ افغان حکومت کی پشتونستان مہم جوئی نے دونوں ممالک کے تعلقات میں مسلسل زہر گھولا اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تقسیم کی ایک سیاسی دیوار کھڑی کی۔ 1950 سے 1960 کی دہائی سرحدی دراندازی اور پاکستان کا رد عمل، اور 1960 کی دہائی میں افغانستان کی حکومت نے باقاعدہ طور پر پاکستان میں پشتون علیحدگی پسند تحریکوں کی حمایت کی۔ اس دور میں افغان حکومت کی سرپرستی میں شدت پسند عناصر پاکستان کی سرزمین پر حملے کرتے رہے، علیحدگی پسندی کو ہوا دیتے رہے اور پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرتے رہے۔ پاکستان نے ان اقدامات کو اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا اور بارڈر سیکیورٹی سخت کر دی۔ 1960 سے 61 میں افغان فوج نے باقاعدہ طور پر سرحدی علاقوں میں دراندازی کی، جس کے جواب میں پاکستان نے افغان قونصل خانے بند کر دیے،
سفارتی عملہ نکال دیا اور تجارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ پاکستان کی یہ پالیسی اس بات کی علامت تھی کہ پاکستان اپنے عوام اور سرزمین کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سرد جنگ اور 1970 کی دہائی عالمی سیاست نے سرحدی تنازع کی دہائی میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات عالمی سرد جنگ کی سیاست سے جڑ گئے۔ افغانستان میں 1973 میں محمد داؤد خان کے اقتدار پر قبضے اور اس کے بعد سوویت یونین کی بڑھتی ہوئی حمایت نے پاکستان کو امریکی اتحادوں کے قریب کر دیا۔ داؤد خان نے ایک بار پھر پشتونستان کے مطالبے کو زندہ کیا اور پاکستان کے اندر مداخلت کی پالیسی کو جاری رکھا۔ پاکستان نے اس کے جواب میں بین الاقوامی حمایت حاصل کی اور افغانستان کے ساتھ کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی دفاعی حکمت عملی کو مضبوط بنایا۔ پاکستان کی اس پالیسی کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کسی بھی غیر ملکی طاقت کو اس کی سرزمین پر اثر انداز ہونے سے روکا جائے اور اس کی قومی وحدت اور خود مختاری کو برقرار رکھا جائے۔ 1969-1978 سوویت یلغار اور ڈیورنڈ لائن بطور فرنٹ لائن۔ دسمبر 1959 میں سوویت یونین کی افغانستان پر یلغار نے ڈیورنڈ لائن کو عالمی جنگ کا فرنٹ بنا دیا۔ پاکستان کے لیے یہ لمحہ غیر معمولی چیلنج کا تھا۔ اس وقت پاکستان نے دو بڑے فیصلے کیے: سوویت قبضے کو قبول نہ کرنا، افغان عوام کی مزاحمت کی اخلاقی اور سیاسی حمایت کرنا۔ پاکستان نے امریکہ اور مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کی مدد کی، جس کی وجہ سے لاکھوں افغان مہاجرین نے پاکستان کا رخ کیا۔ 1980 کی دہائی کے وسط تک 40 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم تھے۔ پاکستان نے انسانی بنیادوں پر ان مہاجرین کو پناہ دی، لیکن ساتھ ہی سرحدی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ افغان مزاحمت کاروں اور کمیونسٹ ملیشیاؤں کی سرحد پار کارروائیوں کے باعث باقاعدہ گشت، چیک پوسٹ اور سیکیورٹی انتظامات کرنے پڑے۔ ہم انسانی ہمدردی دکھائیں گے مگر اپنی سرحدی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ 1990 کی دہائی، طالبان کا عروج اور پاکستان کی سرحدی پالیسی۔ سوویت انخلا کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1996 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا تاکہ افغانستان میں استحکام آئے اور پاکستان کے لیے ایک محفوظ اور دوستانہ حکومت قائم ہو۔ پاکستان نے اس دور میں طورخم اور چمن جیسے سرکاری بارڈر کراسنگ کو تجارت اور سفر کے لیے کھلا رکھا۔ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان قانونی تجارت اور آمد و رفت کو فروغ ملا۔ تاہم غیر قانونی آمد و رفت بھی جاری رہی، جس کا الزام پاکستان پر بھی آیا کہ اس نے بعض طالبان دھڑوں کو پناہ دی۔ پاکستان نے ان الزامات کی تردید کی اور کہا کہ اس کی سرزمین کو کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پاکستان نے اس دور میں سرحدی علاقوں کی ترقی پر بھی زور دیا تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکا جائے اور مقامی آبادی کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد پاکستان کی سرحدی حکمت عملی میں بڑی تبدیلی۔ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی اور طالبان حکومت کو ختم کر دیا۔ پاکستان کو اس خطے میں سب سے زیادہ اثرات جھیلنے پڑے۔ پاکستان نے ابتدا میں امریکہ کی حمایت کی اور طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد نئی افغان حکومت کو تسلیم کیا، مگر ساتھ ہی پاکستان کو اپنی سرحدوں پر سنگین سیکیورٹی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ افغان سرزمین پر موجود دہشت گرد گروہ، خصوصاً تحریک طالبان پاکستان (TTP) نے پاکستان میں حملے شروع کر دیے۔ پاکستان نے اس کے جواب میں اپنی سرحد پر نگرانی بڑھا دی۔ نئی چیک پوسٹس، بارڈر پولیس اور FC کی تعیناتی کی گئی۔ پاکستان نے واضح کیا کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا اور توقع کی کہ افغانستان بھی ایسا ہی کرے گا۔ بارڈر مینجمنٹ اور باڑ لگانے کا فیصلہ۔ 2000-2020 کی دہائی کے وسط میں پاکستان نے فیصلہ کیا کہ سرحد پر باقاعدہ باڑ لگائی جائے۔ اس کا مقصد سرحد پار دہشت گردوں، اسمگلرز اور غیر قانونی مہاجرین کی آمد و رفت کو روکنا تھا۔ پاکستان کے اس اقدام پر افغانستان نے اعتراض کیا، لیکن پاکستان نے اسے اپنی خود مختاری کا حق قرار دیا۔ پاکستان کا موقف تھا کہ ایک واضح، محفوظ اور باقاعدہ سرحد دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ 2017 میں پاکستان نے 11 فٹ بلند ڈبل لیئر خاردار باڑ کی تعمیر شروع کی، جس میں نگرانی کے ٹاور، سینسر اور جدید ٹیکنالوجی شامل کی گئی۔ 2021 تک اس کا 85% 97% حصہ مکمل ہو چکا تھا اور اس پر تقریباً $500 ملین خرچ ہوئے۔
پاکستان نے یہ بھی واضح کیا کہ تمام قانونی آمد و رفت باقاعدہ چیک پوسٹ سے ہوگی تاکہ دہشت گردی اور اسمگلنگ روکی جا سکے۔